السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا۔ حسن و حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5994 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی طرح نہ صرف دنیا میں محبت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے، آخرت میں بھی ان کی کامیابیوں کو بیان فرمایا۔ جامع ترمذی کی روایت نمبر 3781 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ محبت کی مثالیں بہت سی احادیث مبارکہ کی صورت میں گواہی دیتی ہیں، جیسے کہ مسند احمد کی روایت نمبر 12406 میں صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کندھے پر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا بوسہ لیتے اور کبھی اس کا بوسہ لیتے، مراد کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے، کبھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ان دونوں سے محبت ہے؟ ان دونوں سے آپ کو بہت محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ان دونوں سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت ہے، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ تو معزز سامعات، میں حسینیت کے خفیہ درخشاں پہلو آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ سن 11 ہجری میں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی، یعنی بچپن کی عمر میں ہی آپ کے نانا آپ کو بے پناہ محبت اور عقیدت سے نوازتے ہوئے دنیا فانی سے رخصت فرما گئے تھے۔ اب اس حساب سے سن 61 ہجری کو کربلا میں یزید کے مقابلے میں آ کر شہید ہوتے وقت آپ کی عمر سیدنا حسین کی عمر 57 سال بنتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے وصال کے وقت سے کربلائے مارکا تک درمیان میں آپ کی عمر مبارک جو 50 سال کا عرصہ گزرا ہے وہ کہاں گزرا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بیان ہوتی ہے اور آ کر کربلا کے میدان میں آپ کا تذکرہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کے یہ 50 قیمتی سال کہاں گزرے؟ آپ کے لیل و نہار، آپ کی رشتہ داریاں، آپ کے امور معاملات کیسے تھے؟ کیونکہ جب بھی ذکر ہوتا ہے سیدنا حسین کے یا بچپن کا تذکرہ ہوتا ہے یا بس واقعہ کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا۔ سیدنا حسین ایک مرتبہ دوران نماز بحالت سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوئے تو نبی کریم نے اپنا سجدہ طویل کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو کاندھوں پر بٹھایا ہوا تھا تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا واہ کیا خوب سوار ہیں۔ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول اٹھے، فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ کیا خوب سواریاں ہیں۔ اٹھانے والا ہی خوب نہیں، جن کو اٹھایا ہے نبی کریم فرماتے ہیں وہ بھی بہت خوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دوران خطبہ حضرت حسنین کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت حسین کو دیکھا تو ممبر سے اترے اور دونوں نواسوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب معزز سامعات، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ باقی جو عمر ہے آپ کی حیات مبارکہ کا 87% حصہ بنتا ہے وہ آپ نے کہاں گزاری، کس کے ساتھ گزاری، کس کی ماتحتی میں گزاری، کس خلیفہ کی خلافت کی ماتحتی میں گزاری، نمازیں کس مسجد میں پڑھی، کس امام کے پیچھے پڑھی، رشتہ داریاں کہاں کی، آپ کی بہن حضرت ام کلثوم کے لیے آپ کے گھر بارات کس کی آئی، آپ کے دلہا بھائی کون بنے،
دوستی اگر کسی سے کی تو وہ کون تھے؟ وظیفہ کس سے لیتے تھے؟ وزیر و مشیر کس کے بنے؟ سیدنا ابو بکر کے سوا 2 سالہ مدت خلافت آپ نے کہاں سر کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پونے 11 سالہ مدت خلافت میں آپ کدھر تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پونے 12 سال مدت خلافت میں آپ کہاں تھے؟ سیدنا علی کے پونے 5 سالہ دور خلافت میں آپ کہاں مصروف رہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا 19 سال دور حکومت میں آپ کہاں تھے؟ یہاں ان حکومتوں کے تذکرے میں آپ کا بیان کیوں نہیں منظر عام پر لایا جاتا؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ آپ اس مقام طویل دوران میں انہی مقدس ہستیوں کی مقتدی، رشتہ داری، معاونت، وزیری، مشیری، حامی اور دستے بازو بنے رہے۔ یہ ہستیاں خلفائے راشدین کی آپ کی بھی سردار تھیں، انہی کی ماتحتی میں آپ نے نمازیں ادا کی، انہی کے ساتھ رشتہ داریاں کی، انہی سے محبتیں اور دوستیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب ہاتھوں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بہن ام کلثوم کا نکاح کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی غیرت، محبت، شادی، غمی، دوستی، دشمنی، رشتہ داریاں سب سانجھی کر لی تھی۔ سیدنا حسین نے اپنی بیٹی حضرت سکینہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن عمر سے کر کے اور اپنی بیٹی فاطمہ بنت حسین کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ بن عمر سے کر کے حضرت عثمان کے سارے رشتے جوڑے رکھے تھے۔ اسی طرح جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، تو آپ نے سیدنا عثمان کے گھر کی چوکیداری کی کہ میرے نبی کا محبوب جنتی جانثار صحابی ہے، میں یہاں ان کافروں کے محاصرے سے بچانے کی قوت تو نہیں رکھتا، لیکن چوکیداری کر سکتا ہوں کہ میری موجودگی میں شاید یہ پیغمبر کے پاک صحابی کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ معزز سامعین، یہ سب وہ حقائق ہیں جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری عمر وسط ہے، مگر سوال نہیں اٹھایا جاتا اس 50 سالہ دور حسینیت کا۔ یہ امت سے مخفی کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیوں نہیں اس کے جواب تلاشے جاتے؟ جبکہ اہل تشیع تو مر کر بھی یہ حقیقتیں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کا نام نہیں لیتے، ان پر تبرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں ان کے مذہب کی امارت گر جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حسینیت صرف یزید کے مقابلے میں آ کر امر ہونے کا نام نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً یہ بھی ثابت کیا ہے کہ صدیق اکبر کی اقتداء کا نام حسینیت ہے۔ حضرت عمر عثمان امیر معاویہ کی امامت کو تسلیم کرنے کا نام بھی حسینیت ہے۔ حضرت عمر حضرت عثمان سے رشتہ داریاں کرنے کا نام بھی حسینیت ہے۔ حضرت عثمان کے گھر سے چوکیداری کا نام بھی حسینیت ہے، اور تمام حضرات سے محبت کرنے کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت کو صرف کربلا تک محدود کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی 50 سالہ حیات مبارکہ کو چھپانے والا حضرت حسین کا دشمن تو ہو سکتا ہے، کبھی دوست ہو سکتا نہیں۔ جو اللہ کے رسول کے نواسے سے دشمنی کرے، اس سے بغض رکھے، وہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، ان کی حیات مبارکہ کو فالو کرے، تو یہ دعویٰ سچ مانا جا سکتا ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ پاک سمجھ کر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔